الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ نساء کی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. سورہ نساء ان عظیم الشان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اخذ السبع الاول فهو حبیر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ابتدا کی 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیتا ہے وہ علم کے ایک بڑے حصے کو حاصل کرنے والا ہے. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک کی یہ صورتیں، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ان 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم کا ایک بڑا حصہ حاصل کرنے والا ہوگا. تو ان 7 صورتوں میں سے سورہ نساء بھی ایک عظیم الشان صورت ہے. حضرت حارثہ بن مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے نام یہ خط لکھا: كتب الینا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان تعلموا سورة النساء والاحزاب والنور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام خط لکھا کہ سورہ نساء اور سورہ احزاب اور سورہ نور کا علم حاصل کرو، ان کو سیکھو. تو الغرض یہ سورہ نساء بڑی عظیم الشان صورت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سنانے کی فرمائش کی، خواہش کی کہ تم مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا: اللہ کے نبی، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: ابن مسعود سناؤ. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء سنائی. جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: ابن مسعود بس کرو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے سر اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. جنگ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور کچھ حصہ جنگ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوا. دراصل جنگ احد کے بعد بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، جس کی وجہ سے عورتوں کے مسائل پیدا ہوئے. بیواؤں کا مسئلہ، مہر کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مسائل بیان فرمائے ہیں. خانگی مسائل، گھریلو مسائل، جو حقوق ہیں ان حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مسائل اس صورت میں بیان فرمائے ہیں. تو اس صورت کو پڑھنا اور اس کا علم حاصل کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے
اور اس کو عظیم الشان صورتوں میں سے بیان فرمایا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے اور اللہ کے بیان کردہ احکامات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب تک معلوم نہیں کرے گا تو عمل کیا کرے گا؟ عمل کا پہلا درجہ یہی ہے کہ آدمی معلوم کرے، علم حاصل کرے۔ جب اس کے علم میں بات آئے گی تو پھر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا اور عمل کرنے کا وہ شوق پیدا ہوگا، عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے سورہ نساء بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ دو ایک مضمون اس وقت عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اے لوگوں، ڈرو اس پروردگار سے، اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پورے انسانوں سے خطاب فرمایا ہے، مرد سے، عورت سے، ماننے والے سے، نہ ماننے والے سے، ہر ایک سے خطاب فرمایا۔ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ تقوی کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، امتثال اوامر، اجتناب نواہی، یہ تقوی کا خلاصہ ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ ان دونوں میں بچنے کا مفہوم تقوی میں زیادہ ہے، گناہوں سے بچنے کا جو مفہوم ہے تقوی میں زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا ربکم، تم نافرمانی سے بچو اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا تو بعد میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ چاہتے تو کوئی اور نام بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ رب کا لفظ استعمال کر کے گویا تقوی کے حکم کی علت اللہ نے بیان فرما دی کہ جس پروردگار کی نافرمانی سے بچنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارا رب ہے، ربوبیت کی صفت کا حامل وہ پروردگار ہے، وہ تمہارے لیے تمہاری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا ہے، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ سمجھاتے ہوئے بچے کو کہتے ہیں اپنے باپ کی بات مانو، ان کا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، انہوں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہاری ضرورتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بندوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اس پروردگار سے بچو جو تمہارا رب ہے، تمہاری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا ہے۔ جو پروردگار تمہاری ضرورتوں کا انتظام کرے، تمہاری پرورش کا انتظام کرے، تمہارے لیے سب چیزوں کا انتظام کرے، اس کی نافرمانی یا عقل مندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک باپ کی تم اولاد ہو۔ اس میں بھی اللہ نے سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا آپس کا انسانیت کا تعلق ہے، اخوت اور بھائی چارگی انسانیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے یعنی اسی مرد سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ پھر اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہوئے، ڈرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں ڈرو اس اللہ سے جس کے نام کی وجہ سے یا جس کا واسطہ دے کر تم اپنے مطلب پورے کرتے ہو۔ آدمی بولتا ہے اللہ کا واسطہ تم میرا یہ کام کر دو، اللہ کا واسطہ تم میرا قرض ادا کر دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم اپنے مطالبات پورے کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْحَامَ، رشتوں سے ڈرو۔
یعنی رشتے ناتوں کے حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کرنے سے بچو۔ اس وقت یہ مضمون عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتے ناتوں کو جوڑنا اور رشتوں کو نبھانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رشتہ داری اللہ کو بہت محبوب ہے، اور رشتہ داری کو نبھانا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ترغیب دی ہے اور بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں صلہ رحمی کے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کے۔ ایک حدیث عرض کروں گا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرے، صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو تو یہ دو فائدے تو بڑے فائدے ہیں، اور ان دونوں کا تعلق دنیا سے ہے، ان دونوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ آخرت کے جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، توڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں رشتے ناتوں کو توڑنے والوں کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس قوم پر اللہ، ایک اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں برستی جس قوم میں رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے رشتوں کو جوڑنا یہ اس وقت کا بڑا مسئلہ ہے، ہر گھر میں توڑ ہے، ہر اپنی انا کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، یا پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے رشتے ناتوں کو توڑ لیا جاتا ہے۔ مستورات بھی یہاں جمع ہیں، عورتوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رشتہ آپس میں جڑا رہے، رشتے کو نبھایا جا سکے، بھلے ہمارا مفاد قربان ہو جائے، بھلے ہماری انا میں کچھ فرق آ جائے، لیکن رشتہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ رشتہ داری بہت بڑی طاقت ہے، رشتہ داری بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں جوڑ ہوگا اور ہر ایک رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے گا تو کوئی آدمی بھی پریشانی کے وقت میں اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرے گا۔ اس لیے کہ ایک آدمی کو پریشانی ہوگی پورا خاندان متوجہ ہوگا، اس کو تسلی دے گا، اس کا جانی، مالی، وقتی صلاحیت کے اعتبار سے تعاون کرے گا۔ اور اگر مزاج میں سختی ہے، توڑ ہے، تو اگر کٹنے کا مزاج ہے تو پریشانی کے وقت میں وہ تنہا رہ جائے گا، حتیٰ کہ جب اس کا انتقال ہوگا، دنیا سے جائے گا، تو کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رشتے ناتوں کو جوڑنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتے ناتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں اور رشتے کے حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس لیے اس وقت کا اہم پیغام یہی ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اور رشتوں کو توڑنے سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کریں، اس لیے کہ جوڑ اللہ کو پسند ہے، توڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جمعہ اور جماعت کو چھوڑنے والے کو اللہ وہ عذاب نہیں دیں گے جو امت کو توڑنے والے کو دیں گے۔ تو اس لیے توڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، جوڑ پسند ہے۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں جڑے رہیں۔ آج اگر ہم جائزہ لیں حالات کا تو ہمارے توڑ کا ہی نتیجہ ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے ہی آپس کے توڑ کا نتیجہ ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر جمعیت ہوتی اور آپس میں ہمارے اندر جوڑ ہوتا تو کوئی ہماری طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں شاہد ہیں، ایک تو ان کی زندگی میں دین بھی 100% تھا اور اس کے علاوہ جوڑ بھی تھا، ظاہری اعتبار سے جوڑ بھی تھا، باطنی اعتبار سے دین بھی تھا، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھیں۔
آج ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ اسی لیے نہیں رہی کہ نہ اندرونی جوڑ ہے نہ بیرونی جوڑ ہے، ہر طرح کا توڑ ہی توڑ نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آدمی اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، قوم کے مفاد کو، رشتے کے مفاد کو، ایک جماعت اور جمعیت کے مفاد کو ترجیح نہیں دیتا، جس کی وجہ سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ یہ گویا تنبیہ کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا، بلکہ آگے اللہ ایک اور تنبیہ کا جملہ لگا کر کہتے ہیں کہ تم شرما شرمی میں یا بے دلی سے یا مجبوری میں اگر تم کر دو تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں کہ تمہارا یہ برتاؤ، تمہارا یہ کام کس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری نگرانی فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں۔ تو اس لیے رشتے ناتوں کو جوڑنا، یہ آپس کی رشتہ داریاں جو تعلقات ہیں ان کو بھی، اور بیرونی جو تعلقات ہیں، دین کی بنیاد پر جو تعلقات ہیں، اسلام کی بنیاد پر جو تعلقات ہیں، انسانیت کی بنیاد پر جو تعلقات ہیں، ہر تعلق کو نبھانے کی اگر ہم کوشش کریں گے، ہر تعلق میں جوڑ پیدا کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی ترغیب دی ہے حدیثوں میں۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک باندی کو آزاد کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اگر یہ غلام یا یہ باندی تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ویسے غلام کو آزاد کرنا، باندیوں کو آزاد کرنا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑا کار خیر ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رشتے کو نبھانے کی اس سے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اس لیے، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی کسی ضرورت مند کا تعاون کرتا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی رشتہ دار کی ضرورت پوری کرتا ہے، ایک صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ بہت بڑی چیز ہے، رشتہ بہت بڑی چیز ہے، اور رشتہ داری بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ہم اپنے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔